تو ہم پہنچے ہیں لاجک ویوز کی اس سیریز کے 7ویں اور آخری پڑاؤ پر۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہم سب کی زندگی کا ایک بہت گہرا اور کبھی کبھی مشکل حصہ ہے: انتظار۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ پوری سپیڈ سے بھاگ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن زندگی کا سٹیٹس ہے کہ بدلنے کا نام ہی نہیں لے رہا؟ ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے آپ کی فائل ہولڈ پر رکھ دی ہے۔ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن نتیجہ وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر ایسے میں ذہن میں شیطان ایک بہت زہریلا خیال ڈالتا ہے، ایک وسوسہ کہ شاید اللہ تمہیں یہ دینا ہی نہیں چاہتا، یا شاید اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ آج ہم اسی جھوٹ کا پردہ فاش کریں گے۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، تاخیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا۔ تاخیر ایک ڈیزائن ہے، ایک منصوبہ بندی ہے۔ یہ اللہ کی حکمت کا ایک بہت گہرا حصہ ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں اس ڈیزائن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی چابی چھپی ہے اللہ کے ایک بہت ہی خوبصورت نام میں، الصبور، یعنی وقت کا معمار۔ تو الصبور کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں صبر کرنے والا، وہ ذات جو ہر کام کو اس کے بالکل صحیح وقت پر بہترین حکمت کے ساتھ کرتی ہے۔ وہ جلد بازی نہیں کرتا کیونکہ ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، سورۃ البقرہ آیت 153۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے صبر اور اللہ کے صبر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، انسان کا صبر اکثر مجبوری سے پیدا ہوتا ہے، جب ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا صبر وہ مکمل قدرت اور اختیار رکھنے کے باوجود ہے۔ یہ ایک سوچا سمجھا، جان بوجھ کر کیا گیا عمل ہے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں فاسٹ فوڈ جنریشن۔ ہمیں ہر چیز فوراً چاہیے، ابھی دعا مانگی اور نتیجہ بھی ابھی چاہیے۔ لیکن اللہ کی سنت سلو کوکنگ والی ہے، جہاں ہر چیز کو پکنے اور تیار ہونے کا پورا مکمل وقت دیا جاتا ہے۔ اس کو یوں سمجھیں جیسے ایک کچا پھل ہوتا ہے، اگر اسے وقت سے پہلے توڑ لیا جائے تو کیسا ہوتا ہے؟ کڑوا۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی نعمت اس سے پہلے دے دی جائے جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، تو وہ نعمت ہمارے لیے رحمت کی بجائے زحمت، یہاں تک کہ تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو تاخیر ہو رہی ہے، یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ تیاری ہے۔ اللہ ہماری صلاحیت کو بڑھا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیسے ہے۔ فزکس کا ایک بہت سادہ سا اصول ہے نا، کہ اگر ایک کمزور سی تار ہو اور اس میں سے ہائی وولٹیج کا کرنٹ گزار دیا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ تار پگھل جائے گی۔ اب اس میں کرنٹ کا کوئی قصور نہیں، قصور ہے تار کی کمزور صلاحیت کا۔ اب اسی اصول کو زندگی پر لاگو کر کے دیکھیں۔ بہت سے لوگ کامیابی تو مانگتے ہیں، لیکن ان کا کردار ابھی اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر انہیں آج شہرت مل جائے تو وہ تکبر میں مبتلا ہو جائیں گے، اگر آج دولت مل جائے تو وہ لالچ میں پڑ کر خود کو تباہ کر لیں گے۔ تو الصبور اللہ کیا کرتا ہے؟ وہ وولٹیج کو یعنی نعمت کو تھوڑا روک لیتا ہے تاکہ اس وقت میں ہماری تار یعنی ہمارا کردار مضبوط ہو سکے۔ تو یہ تاخیر سزا نہیں، یہ کیپیسٹی بلڈنگ ہے۔ ایک اور مثال دوں، فرض کریں آپ ایک کیک بنا رہے ہیں، آپ کو بہت شدید بھوک لگی ہے اور آپ انتظار نہیں کر پاتے اور اوون سے کچا کیک نکال لیتے ہیں۔ اب بتائیں غلطی کس کی ہے، اوون کی یا آپ کی بے صبری کی؟ تزکیہ یعنی ہماری اندرونی پاکیزگی، اس میں وقت لگتا ہے۔ کچھ تکبر ایسے ہوتے ہیں جو صرف ناکامی کی ٹھوکر سے ہی ٹوٹتے ہیں، کچھ یقین ایسے ہوتے ہیں جو صرف انتظار کی بھٹی میں پک کر ہی پختہ ہوتے ہیں، اور کچھ غلط قسم کی محبتیں اور لگاؤ وہ صرف وقت کے مرہم سے ہی ختم ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں چیز دینے سے پہلے انسان بنانا چاہتا ہے تاکہ جب نعمت آئے تو ہم اسے سنبھال سکیں۔ اچھا، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس انتظار کے وقت میں کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ایک عملی فریم ورک ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں ایکٹیو ویٹنگ۔ اس کے 3 بہت سیدھے سادے اصول ہیں۔
پہلا، ڈیڈ لائن دینا چھوڑ دیں، اللہ کو کیلنڈر مت دکھائیں، اس کی ٹائمنگ پر بھروسہ کریں۔ دوسرا، موازنہ کرنا بند کریں، ہر پھول کے کھلنے کا اپنا ایک موسم ہوتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم، چلتے رہیں۔ اسٹیشن پر ٹرین کا انتظار کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ پٹری پر ہی سو جائیں، اپنی کوشش جاری رکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے اس سفر کے اختتام پر آ پہنچے ہیں۔ یہ صرف ایک نام کو سمجھنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک مکمل روحانی آپریٹنگ سسٹم کو انسٹال کرنے کی کوشش تھی۔ تو آئندہ جب بھی مایوسی گھیرنے لگے، جب بھی لگے کہ بہت دیر ہو رہی ہے، تو بس دل پر ہاتھ رکھیں اور الصبور کو یاد کریں اور خود سے کہیں، میں جلدی میں ہوں لیکن میرا رب جلدی میں نہیں ہے، اور وہ کوئی غلطی نہیں کرتا۔ یاد ہے ہم نے یہ سفر کہاں سے شروع کیا تھا؟ ہم نے اللہ یعنی ہر چیز کے سورس سے بات شروع کی۔ پھر ہم نے الرحمن یعنی اس کی پرواہ کو سمجھا، علیم یعنی اس کے علم کی روشنی میں فیصلے کرنا سیکھا، الرزاق یعنی فراہم کرنے والے پر بھروسہ کر کے اپنا خوف ختم کیا، السمیع یعنی سننے والے کو پا کر اپنی تنہائی دور کی، اور آج الصبور یعنی اس کی بہترین ٹائمنگ پر بات ختم کر رہے ہیں۔ تو یہ پوری سیریز ایک روحانی آپریٹنگ سسٹم کو سمجھنے کی کوشش تھی۔ امید ہے کہ اب زندگی کو خوف سے نہیں بلکہ منطق اور محبت سے دیکھنے میں آسانی ہوگی۔ ہمارا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوتا، یہ جاری رہے گا۔ لاجک ویوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔